یہ آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر ہے۔ سید معراج علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ پہلے خاص خبروں کی سرخیاں۔ پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کا آج سے ہوگا آغاز۔ آپریشن سندور پر ایوان میں بیان دینے کے لیے حکومت تیار، کرن رجیجو کی وضاحت۔ ملیریا کے خاتمے کے لیے دیسی ویکسین سازی کی کوششوں میں ملک کو ملی بڑی کامیابی۔ دھاراشیو ضلع میں رابطہ وزیر کے ہاتھوں مختلف ترقیاتی کاموں کا آغاز۔ ITI مرکز کو عنقریب ملے گا نیا کمپلیکس۔ اور مراٹھواڑہ کے پربھنی، بیڑ، ہنگولی، ناندیڑ، لاتور اور دھاراشیو اضلاع کے لیے آج محکمہ موسمیات کا یلو الرٹ جاری۔ اب خبریں تفصیل سے۔ پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس آج سے شروع ہو رہا ہے۔ 21 اگست تک جاری رہنے والے اس اجلاس کے دوران دونوں ایوانوں کی 21 نشستیں ہوں گی۔ اس اجلاس میں پبلک ٹرسٹ ترمیمی بل 2025 اور نیشنل اسپورٹس ایڈمنسٹریشن بل 2025 ایوان میں زیر بحث آنے کا امکان ہے۔ اسی دوران اجلاس سے قبل کل حکومت نے کل جماعتی میٹنگ طلب کی تھی۔ پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے اجلاس کے بعد نامہ نگاروں کو بتایا کہ اس اجلاس میں تمام جماعتوں کے قائدین نے اپنے اپنے موقف اور سیشن میں اٹھائے جانے والے مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے دونوں ایوانوں کے کام کاج کو بلا تعطل یقینی بنانے کے لیے حکمراں اور حزب اختلاف کی جماعتوں کے ایک دوسرے کے ساتھ تال میل کرنے کی امید بھی ظاہر کی۔ کانگریس رہنما گورو گوگوئی نے بتایا ہے کہ کانگریس پارٹی نے مانسون اجلاس کے دوران وزیر اعظم سے اہم مسائل پر پارلیمنٹ میں بیان دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم مودی سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے آپریشن سندور کے دوران 5 طیارے گرائے جانے اور پہلگام میں حفاظتی انتظامات میں خامیوں کے دعوے پر بات کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ انہوں نے کہا، ہم صدن کے اندر بھارتیہ سینا کو ایک جٹ ہو کر ہم اپنا سمرتھن دیں، اپنا دھنیواد دیں، لیکن اس کے پشچات جو گھٹنا کرم ہوا ہے اس کو لے کر پردھان منتری مودی جی کو اس وشے پر پرکاش ڈالنا بہت ضروری ہوگا، کیونکہ جو بیان آج امریکہ کے راشٹرپتی سے آ رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں بھارت کی گریما، بھارت کی سینا کی شوریہ پر سوال اٹھاتا ہے۔ دراصل پارلیمانی امور کی وزیر کرن رجیجو نے وضاحتی بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ حکومت آپریشن سندور سے متعلق پارلیمنٹ میں بحث کے لیے تیار ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے بھارت اور پاکستان کے درمیان ثالثی کے دعوے کے بارے میں ایوان میں مناسب جواب دے گی۔ اس اجلاس میں BJP قائد JP نڈا، ارجن رام میگھوال، ایل مروگن، کانگریس کے گورو گوگوئی، پرمود تیواری، سماجوادی پارٹی کے رام گوپال یادو، DMK کے تروچی سیوا اور TR بالو اور راشٹروادی کانگریس شرد چندر پوار پارٹی کی سپریا سولے موجود تھی۔ بھارت نے ملیریا کے خاتمے کے لیے اپنی پہلی دیسی ویکسین تیار کرنے میں بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ انڈین میڈیکل ریسرچ کونسل ICMR کے مطابق اس ویکسین کی تیاری کے لیے جلد ہی ایک خانگی کمپنی کے ساتھ معاہدہ کیا جائے گا۔ ICMR نے وضاحت کی ہے کہ یہ ویکسین آکسفورڈ اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے تیار کردہ ویکسین سے زیادہ مؤثر ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ اور شیو سینا کے قائد ایکناتھ شندے کو بھکت شرومنی سنت نامدیو مہاراج ایوارڈ کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ کل نامدیو مہاراج کی 675ویں سمادھی تقریب کی مناسبت سے یہ ایوارڈ آئندہ 24 جولائی کو پنڈھرپور کے سنت نامدیو مہاراج پھڑ سنستھان اور سنتوں کے ورثاء کی جانب سے ایک اجلاس میں تفویض کیا جائے گا۔ تقریب کے سربراہ نیورتی مہاراج نامداس نے بتایا کہ جس طرح سنت نامدیو مہاراج نے پنجاب، مہاراشٹر اور شمالی بھارت میں سنت روایات کی تبلیغ و ترویج کی، اسی سے تحریک لے کر ایکناتھ شندے نے موجودہ دور میں حکومت کے ذریعے سنتوں کے افکار سے متعلق بیداری پیدا کی اور اس کارنامے کے عوض انہیں یہ ایوارڈ دیا جا رہا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ثقافتی امور کے ریاستی وزیر آشیش شیلار نے اس سال گنیش اتسو کو ریاستی تہوار کے طور پر جوش و خروش کے ساتھ منانے کی اپیل کی ہے۔ شیلار کل گنیش کے گاؤں کے نام سے مشہور پین میں واقع ہمرا پور میں مورتی سازوں کی مختلف تنظیموں کی طرف سے منعقدہ ایک عوامی استقبالیہ تقریب سے مخاطب تھے۔ انہوں نے اس موقع پر گنیش اتسو سے متعلق دیگر تفصیلات بھی حاضرین کے سامنے پیش کی۔
اغذیہ و رسد محکمے کے ریاستی وزیر چھگن بھجبل نے وضاحت کی ہے کہ فی الحال راشٹروادی کانگریس پارٹی کے دونوں گروپوں کے ایک ساتھ آنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ وہ کل ناسک میں میڈیا نمائندوں سے بات کر رہے تھے۔ بھجبل نے کہا کہ ریاست میں 3 جماعتوں والی حکومت ہے اور اگر ایسا کچھ کرنا ہے تو دیگر 2 حلیف جماعتوں سے مشورہ کرنا، انہیں اعتماد میں لینا اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے ذمہ دار قائدین سے گفت شنید کرنے کا فیصلہ ہی صحیح اور مناسب ہے۔ پنڈھرپور کوریڈور کے سلسلے میں وزیر اعلیٰ دیویندر پھڑنویس نے کل شولاپور ضلع انتظامیہ کے ہمراہ ایک جائزاتی اجلاس لیا۔ اس موقع پر شولاپور کے ضلع کلکٹر کمار آشیرواد اور تحویل اراضی افسر سنتوش دیشمکھ نے حصول اراضی سے متعلق تفصیلات پیش کی۔ شولاپور ضلع انتظامیہ کی جانب سے اس راہداری سے متعلق پنڈھرپور کے مقامی شہریوں کے شبہات کا ازالہ کرنے کے لیے ڈپٹی کلکٹر کی سطح کے 3 افسران کو مقرر کیا گیا ہے۔ قانون ساز کونسل میں حزب اختلاف کے قائد امباداس دانوے نے چھترپتی سمبھاجی نگر میونسپل کارپوریشن انتظامیہ پر بدعنوانی کا الزام عائد کیا ہے۔ کل اسمبلی کے اجلاس کے بعد شہر واپسی کی مناسبت سے ایک اطلاعی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے دانوے نے کہا کہ سیاسی رہنماؤں اور عہدیداروں کے ناپاک گٹھ جوڑ سے میونسپل کارپوریشن میں بدعنوانیاں بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے قائد حزب اختلاف کی حیثیت سے اجلاس کے دوران ہوئے کاموں کے بارے میں بھی صحافیوں کو تفصیلات سے آگاہ کیا۔ راشٹروادی کانگریس پارٹی کے صوبائی صدر سنیل تٹکرے نے یقین ظاہر کیا ہے کہ این سی پی آئندہ انتخابات میں بہتر کامیابی حاصل کرے گی۔ وہ کل بیڑ میں پارٹی کارکنان کے ایک اجتماع سے خطاب کر رہے تھے۔ اس جلسے میں پارٹی کارکنان سے بات چیت بھی کی گئی۔ اس موقع پر رکن اسمبلی دھننجے منڈے اور ریاستی خواتین کمیشن کی چیئرپرسن روپالی چاکنکر بھی موجود تھیں۔ دھاراشیو ضلع کے امرگاں میں بس اسٹینڈ کی نئی عمارت کا سنگ بنیاد رابطہ وزیر پرتاپ سرنائک کے ہاتھوں رکھا گیا۔ اس موقع پر سرنائک نے تیقن دیا کہ امرگاں کے شہریوں کا بس اسٹینڈ کا خواب شرمندہ تعبیر ہو رہا ہے اور اس بس اسٹینڈ کی تعمیر کے لیے درکار فنڈز کی کمی نہیں ہونے دی جائیں گی۔ دریاسنا سرنائک نے کل ضلع کے نلدرگ قلعے کا خصوصی دورہ کر کے معائنہ کیا۔ سرنائک نے بتایا کہ تاریخی اور سیاحتی لحاظ سے اہمیت کے حامل نلدرگ قلعے کی خوبصورتی کو بڑھانے اور سیاحت کو فروغ دینے کے لیے ایک عظیم الشان ترقیاتی پروجیکٹ شروع کیا جائے گا۔ دھاراشیو میں سرکاری آئی ٹی آئی ادارے کی منتقلی اور ایک نئے جدید کمپلیکس کی تعمیر کے لیے مہایوتی حکومت کی جانب سے 40 کروڑ روپے کا فنڈ دستیاب کرایا جائے گا۔ اس کی اطلاع رکن اسمبلی رانا جگجیت سنگھ پاٹل نے دی۔ انہوں نے بتایا کہ سرکاری طبی کالج اور اسپتال کی تعمیر کے لیے 435 کروڑ روپے کا فنڈ پہلے ہی منظور کیا جا چکا ہے اور اب آئی ٹی آئی مرکز کی منتقلی کے لیے 40 کروڑ کا فنڈ دستیاب ہوگا۔ مہاوترن کے چھترپتی سمبھاجی نگر زون میں وزیر اعظم سوریہ گھر مفت بجلی اسکیم کو بہتر پذیرائی ملی ہے۔ سرکل کے 18,870 بجلی صارفین اس اسکیم سے مستفید ہوئے ہیں اور ان کے پاس منصوبے کی 66.32 میگا واٹ بجلی دستیاب ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج کوکن اور ودربھ کے بیشتر مقامات پر اور وسطی مہاراشٹر و مراٹھواڑہ کے چند مقامات پر بجلی کی گرج اور چمک کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ مراٹھواڑہ کے پربھنی، بیڑ، ہنگولی، ناندیڑ، لاتور اور دھاراشیو اضلاع کے لیے آج بارش کا یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کا آج سے ہوگا آغاز۔ آپریشن سندور پر ایوان میں بیان دینے کے لیے حکومت تیار، کرن رجیجو کی وضاحت۔ ملیریا کے خاتمے کے لیے دیسی ویکسین سازی کی کوششوں میں ملک کو ملی بڑی کامیابی۔ دھاراشیو ضلع میں رابطہ وزیر کے ہاتھوں مختلف ترقیاتی کاموں کا آغاز۔ آئی ٹی آئی مرکز کو عنقریب ملے گا نیا کمپلیکس۔ اور مراٹھواڑہ کے پربھنی، بیڑ، ہنگولی، ناندیڑ، لاتور اور دھاراشیو اضلاع کے لیے آج محکمہ موسمیات کا یلو الرٹ جاری۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے علاقائی خبریں ختم ہوئی۔ اس کے بعد ہمارے مرکز کا اگلا بلیٹن مراٹھی میں صبح 11 بجے نشر ہوگا۔